ایوری ون، پائنس مارکیٹنگ پلیٹ فارم سے میں ہوں طیب اعجاز، اور آج کی ویڈیو میں ہم تھوڑی سی ڈسکشن کریں گے ریگارڈنگ یہ انفارمیٹیو کانٹینٹ کہ گھر بنانا کیوں ضروری ہے، اور اس کے ریلیونسی میں جو ایک مائنڈ سیٹ ہے اور جو اکنامیکل کنڈیشنز ہیں ہمارے ملک کی اور جو انوائرمنٹل کنڈیشنز ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم کہیں جو اپرچونیٹیز کی کنڈیشنز ہیں ڈفرینٹ شہروں میں، اور ضرورت پیش ہی کیوں آتی ہے۔ سب سے پہلے اگر میں آپ کو بتاتا چاہوں کہ اگر آپ کے پاس اس وقت میں 2021 میں ہم ہیں، ایک گاڑی، اپنی ذاتی گاڑی ہے اور اپنا ذاتی مکان ہے، تو آپ دنیا کے صرف 7% لوگوں میں، اور کچھ ریفرنس کے مطابق آپ دنیا کے صرف 10% لوگوں میں، پوری دنیا کے 90% یا 92% لوگ ایک طرف اور آپ 10 سے 8% لوگ ایک طرف، جن کے پاس اپنی ذاتی گاڑی اور اپنا ذاتی گھر۔ تو ایک کیپٹلسٹ اکانومی میں ہم لوگ رہ رہے ہیں، اور پوری دنیا ہی آلموسٹ ساری تو نہیں، کیپٹلسٹ جو میکینزم ہے اس کو فالو کرتی ہے۔ اور اس کیپٹلسٹ اکانومی کا پرکس ہے ہی یہ کہ پوری دنیا کی دولت صرف چند لوگوں کے ہاتھ میں ہوتی ہے اور باقی سارے اسٹرگلنگ ہی رہتے ہیں، اکثریت رہتی ہے۔ تو اگر تو آپ کے پاس اپنا ذاتی گھر اور ذاتی گاڑی ہے تو آپ اللہ کا سب سے زیادہ شکر ادا کریں، کہیں پر بھی ہے اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ دنیا کے صرف اتنے کم فیصد لوگوں میں ہیں۔ اور اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو گھبرانے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ 90% لوگوں میں دنیا کے پاس نہیں ہے، کوئی فرق ہی نہیں پڑتا ان چیزوں سے۔ تو اب اگر ہم اس ڈسکشن کو ذرا پرولونگ کریں، اب پاکستان کے مائنڈ سیٹ میں گھر بنانا کیوں ضروری ہے، تھوڑا سا کمپیریزن کر لیتے ہیں ویسٹ کی لائف سے اور ہمارے لائف سٹائل سے۔ اب ویسٹرن ایک لائف سٹائل ہے، ایک ہمارا لائف سٹائل ہے۔ ویسٹرن لائف سٹائل میں انڈیپینڈنٹ ہے ہر آدمی، اس کے اوپر لائبلٹیز نہیں ہیں۔ ایوری ون، چاہے مرد ہے یا عورت ہے، وہ اس نے اپنا کمانا ہے، اپنا کھانا ہے، اور اگر 2 لوگ اکٹھے رہ بھی رہے ہیں تو اپنا شیئر، ایکول شیئر جو ہے وہ اپنی لیونگ کا شیئر پے کرتے ہیں۔ لیکن ایز فار ایز پاکستان کے کنسرن میں جب ہم آتے ہیں تو ہمارے ایک فیملی سسٹم ہے، ہماری نارمز ہیں، ہماری ویلیوز ہیں، ہمارے کلچر ہیں، اور ہماری ڈیپینڈنسی ہے۔ ایک نارمل میں کیٹیگری میں بات کر رہا ہوں میں، پوری انوائرمنٹ کے، پوری پاپولیشن کو اس میں نہیں ایڈ اپ کرا، لیکن ایک نارمل مائنڈ سیٹ، ایک کرائٹیریا ہے کہ ہمارے معاشرے کا مرد خود رسپانسبلٹی اپنے پہ لیتا ہے، ایک فیملی سسٹم کو رن کرتا ہے، ایک فیملی کو ہیڈ کرتا ہے، اور اس کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کو، اسپیشلی اپنے بچوں کو، ایک اچھا فیوچر دے کے جائے جہاں پہ ان کو مزید آنے والے ٹائم میں کوئی پرابلم نہ ہو۔ اس کے لیے 2-3 چیزیں ہیں جو کہ وہ دینا چاہتا ہے، کہ اچھی ایجوکیشن دینا چاہتا ہے، اچھی فیسلٹیز دینا چاہتا ہے، اچھے پرکس ان کو دینا چاہتا ہے، اور ڈیفینیٹلی گھر دینا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے، تاکہ آنے والے ٹائم میں بچوں کو اسٹرگل نہ کرنی پڑے۔ تو یہ ایک نارمل مائنڈ سیٹ ہے، ہر مرد چاہتا یہی ہے، کرے یا نہ کرے دیٹس اندر پوائنٹ، لیکن پاکستانی سوسائٹی کی صرف میں کانٹیکس میں بات کروں، 100% میں سے اکثریت یہی چاہتی ہے، جو ایک مرد کے پوائنٹ آف ویو سے، جو کہ ایک شادی کرتے ہیں، ایک فیملی کو آن کرتے ہیں، تو ان کی خواہش یہی ہوتی ہے، اسپیشلی خواتین شادی شدہ ہیں، یا خواتین جن کے پہ رسپانسبلٹیز ہیں، جن کے بچے ہیں، جن کی فیملی ہے، وہ بھی سیم چاہتی ہیں 4-5 چیزیں جو کہ اسینشلز ہیں وہ دینا چاہتے ہیں، خود بھلے اس کو انجوائے وہ کرے نہ کریں، لیکن اپنے آنے والے نسل کے لیے ضرور کرنا چاہتے ہیں۔ تو اسی لیے جو کانسیپٹ ہے کہ اپنا گھر، ذاتی گھر ہونا بہت ضروری ہے، وہ ہمارے ملک میں کافی زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو دا ویسٹرن لائف، کیونکہ وہاں پہ ڈپینڈنسی کسی کی کسی پر نہیں ہے موسٹ آف دا ٹائم۔ یہاں پہ ڈپینڈنسی ہے، بچے ڈپینڈنٹ ہیں ماں باپ پہ، ٹو سم ایکسٹینٹ کچھ والدین ڈپینڈنٹ ہیں بچوں پہ، بہن بھائی ایک دوسرے پہ، ڈپینڈنسی ہے، اور مجبوری بن چکی ہے کہ گھر ہونا چاہیے، اچھے پرکس ہونے چاہیے، اچھی فیسلٹیز ہونی چاہیے۔ اب اگر ہم ویسٹرن کلچر سے ذرا تھوڑا سا ایک موازنہ کریں اپنے ملک کا، تو ایز فار ایز دا ایجوکیشن اینڈ دا ہیلتھ فیسلٹیز آر کنسرن، تو ویسٹرن کلچر میں، یہ یورپ میں، ڈیولپ کنٹریز میں، وہ ساری کی ساری رسپانسبلٹی اسٹیٹ کی ہو چکی ہیں۔ ایجوکیشن از اے رسپانسبلٹی آف دا اسٹیٹ، اسٹیٹ اٹ سیلف از اے ویلفیئر اسٹیٹ۔ جو آپ کی ہیلتھ فیسلٹی ہے، ٹوٹلی اٹس اے رسپانسبلٹی آف دا اسٹیٹ۔ تو جو 2 پرائمریلی چیزیں ہیں جہاں پہ، جن 2 سیکٹرز میں ہمارا سب سے زیادہ پیسہ پاکستان میں لگ رہا ہے، ہمارا سب سے زیادہ پیسہ پاکستان میں لگتا ہی ایجوکیشن پہ ہے، ہم اپنے بچوں کے ایجوکیشن پہ پیسہ لگاتے ہیں یا ان کی صحت پہ لگاتے ہیں۔ یہ 2 چیزیں سب سے زیادہ، ہماری جو انکم ہے آدھے سے زیادہ جو ہے وہ تو اسی پہ نکل جاتا۔ تو اگر آپ ویسٹرن سوسائٹی میں دیکھیں تو یہ 2 چیزیں تو ان کو گورنمنٹ کی طرف سے مل رہی ہیں۔ پاکستان بھی ایک ویلفیئر اسٹیٹ ہے، اس کو بھی کانسیپٹ ہے، کیپٹلسٹ کنٹریز جتنے بھی ہیں دنیا میں، دے آر ورکنگ آن دا کانسیپٹ آف ویلفیئر اسٹیٹ۔ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ
آپ کو ایجوکیشن فیسلٹی ساری دے، فری آف کاسٹ دے، آپ کی ہیلتھ فیسلٹی فری آف کاسٹ. یہ اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے. آفٹر آل ڈیولپنگ کنٹریز دنیا کے سارے ہی فیل ہو چکے ہیں، ہمارا ملک بھی فیل ہی ہو چکا ہے اس کانٹیکسٹ میں کہ تمام لوگوں کو فری ایجوکیشن اور فری میڈیکل فیسلٹی دی جائے. تو کسی ایکسٹینڈ کہنا غلط نہیں ہوگا. تو ایک آدمی کی اگر ارننگ ہے، ایک 50,000 یا لاکھ روپے مہینہ کماتا ہے ایک عام آدمی، ٹھیک ہے، اور وہ لاکھ روپے کی ارننگ میں سے اپنا 60-70 ہزار روپے ان دو چیز فیسلٹیز پہ لگا دیتا ہے، ان دو نیسیسٹیز پہ لگا دیتا ہے. فیسلٹی بھی نہیں، نیسیسٹی ہے یہ. تو وہ کہاں سے پیسے بچائے گا اپنا گھر لینے کے لیے؟ کمپیئر کریں ویسٹرن سوسائٹی کے ساتھ یا وہاں پہ تو ایسی ضرورت ہی نہیں ہے. وہی گھر بنانا چاہتا ہے جو چاہے کہ وہ ایک ملینئر بن جائے، اور اس کی جو ہے آنے والے لوگ یا وہ ایک سکسیزفل ماڈل اس کا ہو زندگی گزارنے کا. اگر نہیں بھی تو رینٹ آؤٹ پہ وہ رہ کے آرام سے اپنی زندگی گزار رہا ہے، اس کے اپنی ڈیلی کی جو نیڈز ہیں اس کو پوری کر رہا ہے، ہیلتھ فیسلٹی سے مل رہی ہے، ایجوکیشن فیسلٹی مل رہی ہے، باقی سٹیزن ہونے کے باقی پرکس اس کو مل رہے ہیں، تو اس کو ضرورت ہی نہیں. اب کانٹیکس میں بات کرتے ہیں پاکستان کے کانٹیکس میں. جیسا کہ ہم نے کہا کہ ہم نے سائیکلوجیکلی اپنے آپ کو اتنا زیادہ منوا لیا کہ سکسیس کی ڈیفینیشن ہی یہی ہے کہ اپنا گھر ہونا چاہیے، اپنی گاڑی ہونی چاہیے، اپنا ایک لیونگ اسٹینڈرڈ ہونا چاہیے، اپنی فیسلٹی ساری ہونی چاہیے، نیسیسٹی ساری ہونی چاہیے. اور میجورٹی کا اب یہ مائنڈ سیٹ بن چکا ہے، اور ضروری بھی ہے، اس کو غلط نہیں کہنا جائے گا. دو طریقے ہیں نا زندگی گزارنے کے، ایک تو تمام چیزوں کے پیچھے آپ عمر بھر بھاگتے رہیں، اور دوسرا ہے کہ بالکل آپ بھاگیں نہ، کسی چیز کی خواہش ہی ختم کر دیں. انسان تو کسی حال میں بھی رہ سکتا. تو ہم کانٹیکس میں بات کرتے ہیں، چلیں جیسے ایک ویلیویبل کانٹیکٹ کہتے ہیں، کانٹیکسٹ کہتے ہیں کہ چلیں ایک آن ناٹ بلو دا باٹم لائن اینڈ ناٹ فرام اپ ٹو دا باٹم لائن، ایک میڈیوکر سی زندگی ہو تو اس میں 3-4 چیزیں ہونا بہت ضروری ہیں. اب پاکستان کے کانسیپٹ میں بات کرتے ہیں. انفارچونیٹلی جو ڈیولپمنٹ کرائٹیریا ہمارے ملک میں ہوا ہے اس میں تھرو آؤٹ دا 70 ایئرس جو زیادہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، ڈیولپمنٹ ان ٹرمز آف آل دا تھنگس، نیسیسٹیز انکلوڈنگ مارکیٹس، انکلوڈنگ ہاسپٹلز، انکلوڈنگ اسکولز، یونیورسٹیز اینڈ انفراسٹرکچر، یہ ساری کی ساری بڑے شہروں میں ہی دیکھنے کو ملی ہیں. لاہور ہو گیا، اسلام آباد ہو گیا، راول پنڈی ہو گیا، کراچی ہو گیا، ملتان ہو گیا، پشاور ہو گیا. اب اتنے سارے شہر تو اور بھی ہیں پورے ملک میں. اربن سٹیز کم ہیں، رورل سٹیز زیادہ تھے. ہم ویسے ہی کہ ایگریکلچر لینڈ تھے، ہماری اکانومی ڈیپینڈنٹ ہی ایگریکلچر پر تھی. لیکن ود دا پیسج آف ٹائم جو کہ آئی مسٹ سے کہ یہ ایک پولرائزیشن اور کانسیپٹ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے کہ میجر ڈیولپمنٹ بڑے شہروں میں کر دی گئی اور رورل ایریاز میں وہ ڈیولپمنٹ نہیں کی گئی. نقصان یہ ہوا کہ جو رورل پاپولیشن تھی ان کا بھی تو حق ہے نا ایک اچھی زندگی گزارنے کا. انسان کی تو نیچر ہے کہ اس نے آگے جانا ہے. تو وہ جو تمام فیسلٹیز جو ان تک ہونی چاہیے تھی وہ ان کے پاس نہیں ہے، اس لیے وہ جمپ ان کر گئے بڑے شہروں میں. رزلٹ کیا ہوا کہ بڑے شہروں کی پاپولیشن گروتھ بہت زیادہ ہو گئی. پاپولیشن تو کافی زیادہ ہوگی، اب پاپولیشن کے ساتھ ساتھ ان کی ڈیمانڈ کو بھی تو پورا کرنا ہے، وہ تو ہے نہیں. ڈیمانڈ ان ایوری سینس، کھانے پینے سے لے کر بجلی سے لے کر جتنی بھی، میں فیسلٹیز کی بات نہیں کرتا، میں نیسیسٹیز کی بات کرتا ہوں. نیسیسٹیز تو ضروری ہے نا، ہر بندے کی یہ اس کا بیسک فنڈامنٹل رائٹ ہے کہ اس کو نیسیسٹیز ملے. And when a large amount of population has been shifted from the rural to the urban areas and specifically in the major cities of Pakistan, we are talking about the concern. ہم لاہور اینڈ راولپنڈی کی بات کرتے ہیں. We will talk about راولپنڈی, اسلام آباد and Lahore. A very large number of people have migrated from the rural areas to the urban areas, especially in these cities. And when they have rushed into these cities, with the increase in the massive population index, it is resulting in various issues, various problems. انفلیشن سب سے بڑا مسئلہ ہی انفلیشن یہی ہے کہ ڈیمانڈ جب زیادہ ہو جائے گی، سپلائی کم ہوگی تو انفلیشن آئے گی ان ایوری سینس. تو جب اتنے سارے لوگ یہاں پہ مائگریٹ کر کے پنڈی آ گئے، لاہور آ گئے، اسلام آباد آ گئے، اب ان کو گرو تو کرنا ہے، ان کا بیسک نیسیسٹی ہے، ان کا فنڈامنٹل رائٹ ہے، ان کی ڈیمانڈ تو پوری ہونی ہے. اب ان شہروں میں ڈیولپمنٹ لازمی ہے، انہی شہروں میں انفلیشن بھی ہوگی ڈیفینیٹلی. ڈیمانڈ زیادہ ہے، سپلائی کم ہے، ہر چیز کی، گھروں کی، روزمرہ کی اشیاء کی، کھانے پینے کی چیزوں کی ملاوٹ اسی وجہ سے تو ہوتی ہے. اب اگر ہم اسی چیز کو کنسرن کریں، کنیکٹ کریں کہ اگر تو یہ تمام ڈیولپمنٹ ایک سسٹینیبل ہوتی تھرو آؤٹ دا کنٹری، اور شہروں کے اعتبار سے جتنی بھی نیسیسٹیز ہیں وہ ایک پیرالل طریقے سے اور ایک میانہ روی سے پورے ملک میں اسپریڈ آؤٹ کرتی، تو شاید یہ جو آج ہم دیکھ رہے ہیں ڈیمانڈ اینڈ سپلائی میں ایک ہیوج انفلیشن، شاید ہمیں دیکھنے کو نہ ملتی.
تو اب بات کرتے ہیں پریکٹیکل امپلیکیشنس کی. اب جو تھا ہونا تھا ہو تو گیا. اب ڈیفینیٹلی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اوور دا ٹائم دو فیکٹرز کی وجہ سے رورل پاپولیشن تیزی سے اربن پاپولیشن کی طرف شفٹ ہوئی ہے، اور ہمارا اربن کیپیسٹی اربن پوٹینشیل بہت کم تھا. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ہم آلریڈی ہماری جو پاپولیشن ہے وہ ہماری جو کیپیسٹی ہے اس سے زیادہ ہے پورے ملک کی. دو فیکٹرز کی وجہ سے یہ ہمیں جو بڑے شہروں میں جو اپنا انکریز ان پاپولیشن ہے دیکھنے کو ملا. نمبر ون، تھرو آؤٹ دا 70 ایئرس یہ جو آپ کی ڈیولپمنٹ میں میانہ روی نہیں رہی ہے اور شہروں کی طرف زیادہ فوکس رہا ہے، رورل کی طرف زیادہ ڈیولپمنٹ نہیں کی گئی، پرابلمز آئی ہیں. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو لاہور میں ڈیولپمنٹ تھی، اسلام آباد میں تھی، وہ ٹھیک تھی، اپنے پوٹینشیل میں تھی. اس سے آگے جا کے جتنے گاؤں تھے وہاں پہ بھی ہونی چاہیے تھی یونیورسٹیز، وہاں پہ بھی ہاسپٹلس بننے چاہیے تھے، وہاں پہ بھی روڈز ہونے چاہیے تھیں، وہاں پہ بھی بڑی مارکیٹس ہونی چاہیے تھیں. تو وہاں کی جو پرٹیکولرلی جو پاپولیشن ہے اس ایریا کی، وہ وہاں پر انٹریکشن کرتی، وہیں پر اپورچونیٹیز جنریٹ ہوتی، وہیں سے پیسہ جنریٹ ہوتا اور وہیں پر خرچ ہو جاتا، رش یہاں کی طرف نہ لگتا. بٹ ریئلٹی ہے، ہوا ہے. سیکنڈلی، پچھلے 10-12 سالوں میں جو وار اگینسٹ ٹیرر کا ایک جو پرابلم پورے ملک نے فیس کیا ہے، اس کی وجہ سے بھی کافی ایسے علاقوں میں جہاں پہ یہ وارز تھی، کافی لوگ جو سیٹل لوگ تھے وہ یہاں پہ شفٹ کر چکے ہیں، زیادہ تر پنڈی، اسلام آباد، لاہور میں یا کراچی میں. تو اس شفٹ سے کیا ہوا، بڑے شہروں میں جو کیپیسٹی تھی وہ کم تھی، لوڈ زیادہ پڑ گیا، جس کے ریزلٹ میں ڈیمانڈ بہت بڑی، سپلائی تھی نہیں، انفلیشن بہت اوپر چلی گئی. ہاؤسنگ سیکٹر کی بات کریں تو ہاؤس کی ڈیمانڈ زیادہ تھی، سپلائی کم تھی، ہاؤسز انفلیٹ کر گئے، زمینیں انفلیٹ کر گئیں. ڈیمانڈ اینڈ سپلائی میں اگر آپ روزمرہ کی چیزیں دیکھیں وہ پوری نہیں ہوئی، اسینشیل جو تھیں ان میں ملاوٹیں ہونا شروع ہو گئیں، دوائیاں پوری نہیں ہو سکیں، ان میں ملاوٹیں ہوئیں، دودھ میں ملاوٹ، چکن میں ملاوٹ، ایوری تھنگ. اب ڈیمانڈ تو پوری کرنی ہے نا، مارکیٹ کا ایک اصول ہے نا، ڈیمانڈ ہیز ٹو بی فلفلڈ. ڈیمانڈ کبھی بھی اس کو آپ نگلیکٹ نہیں کر سکتے. وین دیر از اے ڈیمانڈ دیر از آلویز اے سپلائی. keeping the factor of all that supply chain or all the quality assurance to be a constant and be or to be insignificant ہی نہ کریں آپ اس کو. ڈیمانڈ جہاں پر بھی آئے گی سپلائی ہوگی، ہاؤسز کی ڈیمانڈ ہوگی، ہاؤسز کی سپلائی ہوگی. کیپنگ آل آف دا ویوز کانسٹنٹ، باقی تمام چیزیں کانسٹنٹ ہیں، سپلائی ہوگی جیسے ہے جیسے ہے ہوگی. لینڈ کی ڈیمانڈ ہے، لینڈ کی سپلائی ہوگی. اب پرابلمیٹک یہاں پہ ہوگا کہ جب آپ آہستہ آہستہ اگر آپ یہاں سے نکلے ہیں، موٹر ویز بن گئے ہیں، سی پیک بن گئے ہیں، یہاں سے پنجاب کی طرف میں میرے وزٹ ہوتے رہتے ہیں کافی زیادہ. آئی ہیو ٹریولڈ اکراس دا موسٹ آف دا پلیسز آف دا کنٹری. پرابلم یہ ہے کہ میں نے بہت ساری جگہوں پہ دیکھا کہ جہاں پہ جو زرعی اراضی تھی، ڈیو ٹو انکریز ڈیمانڈ آف ہاؤسنگ، زرعی اراضی بھی آہستہ آہستہ کنورٹ ہو رہی ہے فار دا پرپز آف لیونگ. مطلب وہ جو زرخیز زمین ہے وہ اب کنورٹ ہو جائے گی ایک بنجر زمین میں. وہ 5, 10, 15, 20 مرلے جتنے بھی لوگ وہاں پہ شفٹ ہوں گے تو ڈیفینیٹلی ایک ہاؤسنگ کی ڈیمانڈ کو تو فلفل کریں گے، تو ایک دوسری جو ڈیمانڈ ہے ایگریکلچر کی ڈیمانڈ وہ کاؤنٹر ہو جائے گی نا، بیلنس نہیں آئے گا. تو بیلنس رکھنا بھی بہت ضروری ہوتا. تو اس طرح کے سرکمٹانسز میں، اس طرح کے انوائرمنٹ میں رہتے ہوئے، اور پھر ایک ایسی خواہش دل میں لے کر آنا کہ میرا اپنا ایک گھر بھی ہو، میرے پاس اپنی ایک گاڑی بھی ہو، اور میں دنیا کے لیول سے میٹ اپ کروں، اور دنیا جس طرح باقی لوگ ترقی کر رہے ہیں ہم انہی کے لیول پہ آتے جائیں. تو اس خواب کو دیکھنے کے لیے پہلے ریئلسٹک اپروچ کا پتہ ہونا بھی ضروری ہے، ڈیٹا کا پتہ ہونا بھی ضروری ہے، چیزوں کا پتہ ہونا بھی ضروری ہے. دین یو گو فار نا. ٹھیک ہے. اب ہمارا مائنڈ سیٹ انفارچونیٹلی ایسا ہے کہ ایز اے نیشن ہم لوگ ہمیشہ اسی کو دیکھتے ہیں جو ہم سے زیادہ گرو کر رہا ہو. ہم نیچے اینڈ پہ نہیں دیکھتے. ہم کئی کروڑوں لوگوں سے اچھی زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں، لیکن all the time we are just creating a benchmark, we are creating a goal of success that is determined by the person who you think that is successful more than you. ہم نے اس کی اچیومنٹس کو اپنا بینچ مارک بنایا ہوتا ہے. we had made his achievements our benchmarks, اور we are always trying to convert our assets as quality as profitable as his assets are. اس پرٹیکولر مائنڈ سیٹ میں ہم بہت ساری غلطیاں کر جاتے ہیں. میں اسپیسیفکلی اپنے اس کانٹینٹ کی طرف ضرور آؤں گا. ہم اس پرٹیکولر بینچ مارک کو وزٹ کرنے کے لیے ہم بہت ساری غلطیاں کر جاتے ہیں، جس میں ہمارے پاس تھوڑے جو پیسے بچے ہوتے ہیں ہم اسے رانگلی انویسٹ کر لیتے ہیں، غلط جگہوں پہ انویسٹ کر لیتے ہیں ایز فار ایز ہمیں زمین اور گھر چاہیے ہوتا. اور اس بینچ مارک کو اچیو کرنے کے لیے وہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں، اور ڈیفینیٹلی جو ہمارے پاس آلریڈی پیسے بچے ہوتے ہیں مجھ سے بھی اکثر ایسا ہوتا ہے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. دیر آر نو شارٹ کٹس.
یاد رکھیے گا زندگی میں کسی بھی پوائنٹ کو اچیو کرنے کے لیے شارٹ کٹ کوئی نہیں ہے. دیر از ایکسٹریم ہارڈ ورک پوری زندگی ہے. آؤٹ آف دا بلو مون اکثر کچھ لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہوتی ہے اور کیا پتہ ان کو کون سی عادت اچھی ہو جائے, آؤٹ آف دا بلو مون وہ سکسیس کی طرف چلے جاتے ہیں. اب ایک بات اور, سکسیس از ناٹ آل اباؤٹ دا منی یو ہیو. انفارچونیٹلی اکثریت ہماری یہی سوچ ہے جس کے پاس پیسہ ہے وہ بہت کامیاب ہے, جس کے پاس گھر ہیں زمینیں ہیں بہت کامیاب ہے. ایسا نہیں ہے, مائنڈ سیٹ کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. وہ ایک بہت ہی مشہور شاعرہ تھی, ان کا نام میں بھول چکا ہوں, کہ وہ اکثر کہتی تھی کہ مجھ سے کہتے تھے یار کامیاب دیکھو کامیاب شخص جا رہا ہے, تو وہ کہتی میں سوچتی تھی کہ یار کامیاب شخص ہیں بولتے بہت اچھا ہوں گے, اخلاق میں بہت اچھے ہوں گے, لوگوں سے برتاؤ میں بہت اچھے ہوں گے, اور سب سے بڑھ کر کسی کو تکلیف نہیں دیتے ہوں گے, کسی کے لیے مشکل کا سبب نہیں بنتے ہوں گے. کہتی سننے کو کیا ملتا ہے, کیوں کامیاب ہے, پیسہ بہت. تو بہت پیسہ, بہت زمینیں, بہت جائیدادیں ہونا آپ کی سکسیس کو ڈیفائن نہیں کرتی ہیں. آرٹیفیشلی ایک شارٹ ٹرم میں آپ کی پرچیزنگ پاور بڑھ جاتی ہے. تو پرچیزنگ پاور ہو یا نہ ہو ڈزنٹ میٹر. میں نے بہت کہا صرف 7 سے 10% لوگوں کی جو ہے پرچیزنگ پاور ہے گھر خریدنا, 90% لوگوں کی دنیا میں نہیں ہے. تو آپ ادھر لائے کریں یا ادھر لائے کریں ڈزنٹ میٹر. بٹ یٹ اگر تو آپ گھر بنانے کی طرف آنا چاہتے ہیں, ڈیفینیٹلی یہ ریئلٹی بھی ہے, اس سے آپ پیچھے بھی نہیں ہٹ سکتے. دس از اے ریئلٹی ایز ویل کہ ابھی گروئنگ مارکیٹ سے اور جو اکنامک کنڈیشنز چل رہی ہیں, اور اس طرح کی اکنامک کنڈیشنز میں جب بھی اس طرح کے فیزز آتے ہیں اس میں جو کسٹمر کی یا پرہیپس ایک ہیومن نیچر کی گریڈ بھی بڑھتی جاتی ہے, وہ مزید آگے جانے کی کوشش کرتا رہتا ہے. تو ریئلٹی تو یہی ہے, اب ڈیفینیٹلی گھر بنانا ہے, زمین لینی ہے, تھوڑے بہت پیسے جو جوڑے ہیں, ڈیفینیٹلی ہماری زیادہ تر عوام تو لوگ تو مڈل کلاس ہی ہیں, لوور مڈل کلاس, اپر مڈل کلاس, پاورٹی لیول پہ کافی لوگ ہیں. ان امپلائمنٹ ریٹ ہمارا 4.5% پچھلے سال تھا, اس سے انکریز کر رہا ہے. تو ایک چاہے انویسٹمنٹ کی بات کریں یا پروفیٹیبل وینچر کی بات کریں یا اپنے ذاتی استعمال کے لیے گھر کی بات کریں, فاسٹ فارورڈ تو ہم نے ہونا ہی آنا ہی ہے. ریئلٹی یہ ہے کہ آپ کی رورل پاپولیشن اربن پاپولیشن میں شفٹ ہو رہی ہے, جس کی وجہ سے اربن پاپولیشن کے آس پاس جو آلریڈی لوگ یہاں رہتے تھے جو اپنا گھر بنانے کی سوچ رہے ہیں, ان کے لیے ڈیمانڈ زیادہ ہے, ڈیمانڈ زیادہ بڑھی ہے, تو ان کے لیے انفلیشن ہے, وہ افورڈ نہیں کر پا رہے, پیسے کم ہیں, ریٹ زیادہ ہیں. رورل پاپولیشن سے جو بھی کوئی آؤٹ لائر اگر آ جاتا ہے, اس کے پاس کچھ جڑا ہوا پیسہ ہے, وہ اس کو بائی کر لیتا ہے. تو سسٹینیبل گروتھ مشکل کو دیکھنے کو ملے گی. لیکن یٹ پوائنٹ آف آرڈر یہ ہے جو کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہی ہے کہ آپ جتنے لوگ یہاں پہ شفٹ کر رہے ہیں تیزی سے, آپ پنڈی اسلام آباد کے اگر ہم کانٹیکس میں بات کریں, اس کے گرد و نواح میں بات کریں, تو میری ریکمنڈیشن یہ ہے کہ آپ کا جو بھی, جیسا میں نے لاسٹ اپنی ویڈیوز میں بھی کہا کہ جہاں جہاں پہ روڈ کنیکٹ جا رہی ہے, آپ سینٹر پوائنٹ کو چھوڑ دیں, اسلام آباد کے سینٹر پوائنٹ کو, پنڈی کے سینٹر پوائنٹ کو چھوڑ دیں. جہاں جہاں پہ روڈ جا رہی ہے آپ کو آس پاس کا جتنا بھی لینڈ ہے وہ پروفیٹیبل وینچر ہے دونوں اعتبار سے. تو اگر آپ نے کوئی بھی انویسٹمنٹس کرنی ہے تو سائڈ ایریاز پہ جتنی بھی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اس کو آپ انالائز کریں, اس کو آپ دیکھیں, ڈفرینٹ سوسائٹیز کو پڑھیں, ان کو سمجھیں, ان کے اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز دیکھیں, ان کی انویسٹمنٹس دیکھیں, ان کے پیچھے کون ہے دیکھیں, ان کی ڈیلرشپ دیکھیں. آج کل انٹرنیٹ کا دور ہے, یو کین سرچ آؤٹ ایوری تھنگ. اپنی پراپر ریسرچ کر کے ایک پوائنٹ آف آرڈر پہ اپنا ڈیسیشن لیں اور پھر وہاں پہ انویسٹمنٹ کر دیں, دونوں اعتبار سے, اگر گھر بنانا چاہتے ہیں یا انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں. یہ مت دیکھیں کہ ابھی یہاں پہ سوسائٹی بن رہی ہے یا بننے گی, لوگ آ نہیں رہے, لوگ آئیں گے, فیسلٹیز ہیں نہیں ہیں. جہاں جہاں پہ روڈ گزر رہی ہے ود ان 5 ایئرز وہاں پہ سب کچھ ہوگا. الٹیمیٹلی ایوری تھنگ ول بی پریزنٹ اوور دیئر, جتنی تیزی سے پاپولیشن گروتھ ان بڑے سٹیز کی ہو رہی ہیں. سو اپنی انویسٹمنٹ کو ضائع بالکل مت کیجیے گا, پرکھ کے, ریسرچ کر کے, چیزوں کی طرف گامزن ہو کے, ان کی پراپر اسٹڈی کر کے, اینڈ اچھے مشورے لے کے ان لوگوں سے جن کی آلریڈی ایک اچھی ریپیوٹ مارکیٹ میں بنی ہوئی ہے, ان سے بات کر کے, اور الٹیمیٹلی ڈیسیجن تو آپ کے ہاتھ میں ہی ہوتا. تو ڈو ناٹ ٹیک اینی پینک ڈیسیجن. سمپل سی بات ہے, جہاں پہ بڑا روڈ نظر آتا ہے, آس پاس ایریا نظر آتا ہے, اس کو اسٹڈی کریں, انالائز کریں, انویسٹ کر دیں, پرکس اینڈ نارمز اس میں آپ دیکھ لیں, ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ ہمیشہ میں یہی کہوں گا کہ آپ ہم سے رابطہ کیجیے, پائنس مارکیٹنگ کے پلیٹ فارم سے رابطہ کیجیے. ہم آپ کو آپ کو اچھے طریقے سے ہم آپ کو گائڈ کریں گے. ہمارا ریسرچ اور جو کوالٹی ورک ہے وہ ہمیشہ اپ ٹو دا مارک رہے گا. ہماری ریسرچ ٹیم ہر وقت ریسرچز پہ ہی زیادہ تر فوکس کرتی ہے. ہم خود ریسرچ پہ زیادہ فوکس کرتے ہیں, فزیکل ریسرچ پہ اور آن لائن ریسرچ پہ ایز ویل. سو فیل فری ٹو کانٹیکٹ اس اینی ٹائم. آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں, ہمارے نمبرز چل رہے ہیں, ہماری ویب سائٹ وزٹ کر سکتے ہیں, ہمارے آفس وزٹ کر سکتے ہیں.
ہم سے کانٹیکٹ کیجیے، ہم سے رابطہ کیجیے، ہم انشاءاللہ آپ کو بہتر مستقبل کی طرف گامزن کرنے کے لیے اچھے مشورے ضرور دیں گے. سو اسٹے ٹیونڈ ود اس. اللہ حافظ.